ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب چترویدی ضلع امروہہ سے تشریف لائے ہیں. میں حضرت سے گزارش گزار ہوں تشریف. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. رات کا کافی وقت ہو چکا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صبح کی نماز آگے پیچھے ہو، وہ زیادہ ضروری ہے. موقع محل سے میں دیکھ لوں گا، آپ لوگوں کی خوشنودی ہوئی تو آگے بڑھوں گا. اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں ایسا اسلام پاکیزہ، عمدہ، احسن، بہترین، افضل، اعلیٰ، عرفہ دیا کہ اس سے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. ہر مسلمان کا عقیدہ، فیتھ اور بلیف یہی ہے کہ اسلام اللہ کا وہ مذہب کہ جو ساری خوبیاں اور گڈ ڈیڈز کا مجموعہ، اس کائنات کی ساری خوبیاں اللہ نے اسی مذہب میں رکھی ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے جس کے آدھار پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی زندگی میں دین اسلام ہوگا وہ دونوں جہاں میں کامیاب. جس کی زندگی میں دین اسلام نہیں وہ دونوں جہاں میں ناکام. یہ بات جب یہودیوں کو پتہ چلی اور یہ بات جب عیسائیوں کو پتہ چلی اور یہ بات جب مجوسیوں کو پتہ چلی اور یہ بات جب غیر مسلمین کو پتہ چلی تو انہوں نے مل کر جٹ کر جانے اور انجانے میں وہ اسکیمیں بنائی کہ سب سے پہلے مسلمانوں کی بڑی دولت ایمان، اس کو چھینو. سب سے اہم چیز ایمان، اسے ختم کرو. اور مسلمان ایسے تو ایمان نہیں دے سکتا. مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن ایسے یوں ہی ایمان کو تو نہیں گنوا سکتا. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے خاندان کے ایمان کی حفاظت کے لیے، سارے مومنوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے اگر جان بھی دینی پڑے تو یہ دینے کو تیار، لیکن یہ ایمان سے 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں. یہ بات بھی یہودی اور عیسائی اور دیگر مخالفین اسلام کو پتہ چل گئی کہ بھئی ایمان نہیں چھوڑتا مومن، اور جو چھوڑ دے وہ مومن نہیں.
ایمان سے نہیں ہٹتا ایمان والا، اور جو چھوڑ دے وہ پہلے بھی کہاں ایمان والا تھا۔ انہوں نے اسکیم چلائی جس کی طرف ہمارے ناظم صاحب نے اشارہ کیا تھا، تبھی ذہن میں آئی کچھ باتیں اس موضوع پر کر لوں گا کہ باطل نے ایسے آلات بنانے شروع کیے کہ مسلمان کو مسلمان کے نام پر رہنے دو، یہ اپنا نام مسلمان ہی رکھے، یہ قرآن ہی پڑھے، یہ نماز ہی پڑھے، یہ روزہ بھی رکھے، یہ حج اور عمرہ بھی کرے، یہ مدارس کی خدمت بھی کرے، یہ مکاتب بھی کھولے، مسجدیں بھی چلائیں، یہ سارے کے سارے کام کرتا رہے، بس ذرا سا اپنے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، احادیث کے بارے میں شک و شبہات کے اندر پڑ جائے۔ اب یہ کوشش ہے، اس کے لیے انہوں نے لاکھوں لوگوں کو پیسہ بھی دیا، خریدا۔ وہ کیسے؟ ایک ذرا سی مثال دے دوں، کسی نے یوٹیوب پر چینل اپنا بنا لیا اور اس کا کام ہے مسلمانوں کے دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یوٹیوب والے اسے سبسکرائبر دے دیتے ہیں، پتہ لگا ابھی چینل آیا، گرو کرنا شروع کر دیا، مونیٹائز بھی کر دیا گیا، اور 10 ملین ہو گئے اور 20 ملین ہو گئے، اسے پیسہ کون دے گا؟ یہ یہودی ہیں جو اوپر یوٹیوب کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اسے پیسہ دے رہے ہیں، اس کے سبسکرائبر کو بڑھا رہے ہیں تاکہ یہ ایمان کے خلاف شکوک و شبہات کو پیدا کرے، اور وہ کر رہا ہے، کر دیا ہے۔ ایسے ایسے ملحدین اور ایسے ایسے اعتراضات اسلام پر کرتے ہیں۔ نوجوان جب اسکرین کو اسکرول کرتا ہے، یوٹیوب پر جا کر کے دیکھنا شروع کرتا ہے، انسٹاگرام پر جا کر دیکھنا شروع کرتا ہے، فیس بک کی گلیوں میں گھومتا ہے اور دیکھتا ہے تو اسے دکھائی پڑتا ہے ایک داڑھی ٹوپی والا، لیکن اسے نہیں پتا یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے، اسے یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی دیندار ہوگا، اب یہ دیکھ رہا ہے اور دھیرے دھیرے وہ اسلام کی باتیں بھی بتا رہا ہے، اور ساتھ میں یوں بھی کہہ رہا ہے یہ خالی متھ ہیں، یہ خالی سوچ ہیں، پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اب یہ شوشہ چھوڑ دیا، نوجوانوں کا حال خراب کر دیا۔ آپ کو برا لگے گا لیکن ایک رپورٹ آپ کو دے کر کے جا رہا ہوں کہ مسلمانوں میں سے خاص طور سے وہ بچے جو زیادہ یوٹیوب پر ادھر ادھر کی ریلز دیکھتے ہیں، وہ ذہنی اعتبار سے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس بھی بہت سے بچے آتے ہیں اور ان کے سوال دیکھو، اب یہ کہنے کی بجائے کہ بھائی یہ باتیں نہ کرو، ہم انہیں جواب دیتے ہیں، بٹھا کر سمجھاتے ہیں۔ اگر یہ کہہ دیں کہ نہ اس طریقے کی بات مت کرو تو اس کے ذہن سے شک تھوڑی ختم ہو جائے گا، وہ تو سمجھے گا بات وہی صحیح ہے جو میرے دماغ میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس وقت یوٹیوب کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں روپے بلکہ اربوں روپے یہودی خرچ کر رہے ہیں ان یوٹیوبرز کے اوپر جو اسلام کے خلاف اپنی آواز کو اٹھاتے ہیں، یا مسلمانوں کا بھیش دھارن کر کے، یا مسلمانوں کی ویش بھوشا بنا کر کے، مسلمانوں کے کپڑے پہن کر کے، مسلمانوں کی طرح سے سارا گیٹ اپ اپنے اوپر لگا کر کے، اور اس کے بعد وہ تھوڑی تھوڑی باتیں اسلام کے خلاف کرنا شروع
شروع کر دیتے ہیں، اور بات کیسے آتی ہے کہ دل اور دماغ کے اندر بات یہ آتی ہے کہ سائنس کا سہارا لیتے ہیں کہ سائنس کہتا ہے کہ اب سے 13.8 بلین یعنی 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے دنیا بنی۔ ایک ذرا سا نیبولا تھا، سنگل اینٹیٹی تھی، اسے سنگولارٹی انگلش کے اندر کہتے ہیں، وہاں سے دھماکہ ہوا، اسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ اس دھماکے کے بعد میں ساری کائنات بن گئی۔ ان سے پوچھا گیا کیسے بن گئی، تو سائنس کہتا خود بخود بن گئی۔ اب یہ نوجوان جو دیکھ رہا ہے کہتا ہے یہ خود بخود بن گئی، ٹھیک ہے بگ بینگ ہو گیا، وہاں کے بعد میں زمین و زمان مکین و مکان آسمان و زمین بن گئے، اس میں اللہ کی ضرورت کہاں ہے، یہ تو خود بخود بنتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر بعد میں سوال کرتا ہے اور اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتا، کسی عالم کے پاس نہیں آتا، کیونکہ وہ تو یہ مانتا ہے کہ ان عالموں کو کیا پتا ہے سائنس کا، انہیں کیا پتا ہے کہ انسان میں ان کے ذہن میں سائنس انہوں نے کہاں پڑھا ہوگا، انہیں کیمسٹری کا گیان تھوڑی نہ ہے، انہیں بایولوجی کا تھوڑی نہ پتا ہے، انہیں فزکس کا کیا پتا ہے۔ اب نیا فزکس چل گیا، کوانٹم فزکس کا انہیں کیا پتا، کوانٹم انٹینگلمنٹ کا انہیں کیا پتا ہے، ان تھیوریز کا انہیں کیا پتا ہے، یہ مان لیا ہے آپ نے، حالانکہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو سائنس آپ پڑھ چکے ہیں اس سے 1000 گنا آگئے علماء کرام بیٹھے ہیں۔ I challenge you all of you، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ اتنا سائنس نہیں جانتے جتنا رب کے قرآن کے اندر سائنس آیا ہوا ہے، اور رب کا سائنس ایسا نہیں ہے کہ جیسے تھیوری آج کچھ ہے پہلے کچھ تھی بعد میں کچھ ہو گئی۔ رب کا قرآن ایک بات پیش کر دے، کائنات کا کوئی انسان اسے کاٹے گا مجھے بتاؤ، کیا کاٹنے سے کٹے گی مجھے بتاؤ، کیسے کیسے چیزیں آئی ہیں۔ ادھر نیوٹن آ گیا، نیوٹن سائنٹسٹ کہتا ہے جب ٹائم از ایبسولوٹ، اس نے تھیوری پیش کری ہے کہ ٹائم از ایبسولوٹ، کہ ٹائم سب جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا تھا نہیں نہیں، ٹائم ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ ایک دن جس کی مقدار تمہارے دنوں میں 50,000 سال بنتی ہے، اللہ کے یہاں کا ایک دن یہاں 50,000 سال ہے، دونوں جگہ ٹائم الگ الگ ہے، چل رہا ہے، سب جگہ ایک سا ٹائم نہیں ہے۔ تو ہمارے لوگ یوں کہتے تھے اس وقت میں، جب اس وقت میں نیوٹن نے یہ بات پیش کی تھی، یہ بتائیے یہ تو مسلمان پرانی کتاب لے کر کے گھوم رہے ہیں، ہمارا سائنٹسٹ کہتا ہے، اب ذہن میں شکوک و شبہات تو ڈال دیے، رب کے خلاف بھی ڈال دیے، قرآن کے خلاف بھی ڈال دیے۔ آئنسٹائن آیا، آئنسٹائن نے آ کر کے کہا، البرٹ آئنسٹائن کہتا ہے نہیں نہیں، the time is absolute is not correct، یہ کریکٹ ہے ہی نہیں، اصل تھیوری ہے the time is relative، کہ یہاں کچھ اور ٹائم ہے، ورم ہول کے پاس کچھ اور ٹائم ہے، وائٹ ہول کے پاس کچھ اور ٹائم ہے، بلیک ہول کے پاس ٹائم کی رفتار کچھ اور ہے، اور آسمان و زمین کے اندر ٹائم کی رفتار کچھ اور ہے۔ یہ کئی سو سال ہیں اس کے بیچ میں، اتنے سو سال تک سائنٹسٹ بڑھتے رہے، رب کا قرآن وہی کا وہی رہا۔ اس پوائنٹ کو سمجھیں، رب کا قرآن تو نہیں بدلا، تھیوری بدل گئی، سائنس بدل گیا، لیکن رب کا قرآن تو نہیں بدلا۔ سائنٹسٹ کہا کرتے تھے کہ انسان پہلے بندر تھا، چمپینجی تھا، اس کی پونچھ کٹ گئی، دم کٹ گئی، دماغ آ گیا، انسان بن گیا۔ اسے کہتے ہیں ڈارون کی تھیوری۔ جو لوگ تھوڑا بہت بھی سائنس جانتے ہیں، the theory of Darwin، ڈارون کی تھیوری کہتے ہیں۔ کئی سو سال تک یہ تھیوری چلتی رہی کہ انسان بندر تھا، بندر سے بنا، ایوولوشن بھی کہتے ہیں اس کو، ارتقاء بھی کہتے ہیں اس کو، کہ دھیرے دھیرے انسان انسانیت میں آیا، پہلے بندر تھا۔ ہم کہتے ہیں بھیا ہم تو بندر تھے نا، تو ہوگا یا ڈارون ہوگا یا اس کے ابا ہوں گے، ہمارا
تو کوئی بھی بندر نہیں تھا، ہم تو اسے الگ مخلوق مانتے ہیں۔ اللہ نے بندر الگ مخلوق بنائی ہے، انسان الگ بنایا ہے۔ یہ کئی سو سال تک اسکولوں کے اندر پڑھایا گیا، گمراہ کیا گیا۔ اب آپ سمجھیں اس تھیوری کو ماننے سے ایمان باقی رہ جائے گا؟ رب کہتے ہیں ہم نے پہلا انسان حضرت آدم پیدا کیے، انسان پیدا کیے ہیں، بندر نہیں، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کا قرآن ایک طرف تھا، سائنس والوں کی تھیوری ایک طرف تھی، اور آج بھی کچھ ایرے گہرے نتھو خیرے اس تھیوری کو پیش کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جینیٹک انجینئرنگ نے آ کر کے بتایا کہ نہیں نہیں کوئی بندر نہیں تھا۔ سائنس کی تھیوری چینج ہو گئی اور سائنس کہنے لگا کہ نہیں نہیں پہلے بندر نہیں تھا، یہ انسان ہی آیا ہے۔ اور کمال کی بات دیکھیں آگے سائنس کی تھیوری میں لکھا ہے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت نے بتایا، جینیٹک انجینئرنگ نے آ کر کے بتایا کہ انسان ہی آیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان ہی آیا ہے۔ اور انسانوں میں بھی دماغ کیا کہتا ہے؟ دماغ کہتا ہے کہ سب سے پہلے عورت ہونی چاہیے، عورت ہوگی تو آگے نسل بڑھے گی، دماغ تو یہ کہتا ہے۔ لیکن رب کا قرآن کیا کہہ رہا تھا؟ رب کا قرآن کہہ رہا تھا پہلے انسان میں عورت نہیں آئی بلکہ مرد آیا، حضرت آدم علیہ السلام آئے۔ اب یہ سارے بڑے پریشان تھے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا، پہلے عورت آتی تو بات سمجھ میں آ رہی تھی، ان سے اولاد کا سلسلہ آگے بڑھتا، لیکن یہ کیا ہوا؟ سب سے پہلے مرد ہو گئے پیدا، حضرت آدم پیدا ہوئے۔ جینیٹک انجینئرنگ نے آ کر کے بتایا بالکل صحیح ہے، ہماری تھیوری کے حساب سے سب سے پہلا انسان مرد ہی ہونا چاہیے، عورت نہیں۔ حضرت پیر صاحب نے اس کو بیان کیا، حضرت فرما رہے تھے میں بڑا خوش ہوا اس تھیوری کو پڑھ کر کہ دیکھیے وہیں آ گئے نہیں آ گئے۔ اب جو کئی سو سال تک انہوں نے اسکولوں کے اندر ڈارون کی تھیوری دنیا کو بندر بنایا تھا، مجھے بتاؤ اس کا کیا ہوا؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں سائنس انسٹیبل ہے، یہ قائم نہیں رہتا ہے، کبھی ادھر کو لڑک جاتا ہے، کبھی ادھر کو لڑک جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہیں پلٹا؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ کے قرآن نے جب کہہ دیا انسان اور پہلا انسان حضرت آدم، کوئی بندر نہیں، اللہ نے کہہ دیا بات ختم ہوئی۔ ان کی تھیوری پلٹتی رہی، کبھی ڈارون کہتا رہا بندر، کبھی کہنے لگے چمپینجی، کبھی کچھ اور، ارتقائی مراحل سے پار کر کے تب انسان انہوں نے اس کو جو ہے بنا دیا تھا۔ لیکن اب آ گئے نا وہیں، رب کے قرآن کی بات سچی ہو گئی، لیکن جو 100 سال پہلے جس نے ڈارون کی تھیوری پر ایمان لے آیا تھا اس کا ایمان تو ختم ہو گیا۔ اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ ایمان کو ختم کرنے کی ایک نئی چال چلائی کہ انہیں مت چھیڑو، ان کے نام بھی نہ بدلو، ان کو مدرسے چلانے دو، ان کو خانقاہوں میں آنے دو، ان کے نوجوان ہمارے ہاتھ میں آ جائیں اور موبائل میں ہماری بات سن لیں اور سن کر کے اسے مان لیں، بس ان کے دماغ میں اسلام رہا کہاں پھر۔ اب ایک نیا سوال چل رہا ہے میڈیا پر، بار بار اس کے بارے میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جسے ملحدین کہتے ہیں عربی میں، جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں انگلش میں، ناستک کہتے ہیں ہندی میں، دہریہ کہتے ہیں اردو کے اندر۔ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ناستک یعنی کسی چیز میں آستھا نہیں رکھتے ہیں، وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، وہ خدا کو بھی نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں بس خود بخود پیدا ہو گئے، مر جائیں گے خود بخود، مر کر مٹی خود بخود ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی رسول نہیں۔ یہ چل رہا ہے۔ جب کوئی اور بات نہ ملی تو بات کیا چلائی کہ ایسا کرو ان کے دماغوں میں شک و شبہ ڈال دو کہ تم نے خدا دیکھا تو کیسے مانتے ہو، تم نے یہ چیز دیکھی تم نے کیسے مان لیا؟ ارے انسان کے بس کی بات ہے، انسان کی اللہ کی بنی ہوئی مخلوقات میں ایسی مخلوقات ہیں جو آپ نے آج تک دیکھی نہیں، لیکن مانتے ہیں کہ نہیں ہیں۔ روح کس کس نے دیکھی ہے؟ روح دیکھی کبھی آج تک؟ مانتے بھی نہیں ہو روح کو۔
بھی بدیو نکل کے بگ گئی تو رہ جاؤ گے. اسی کے اوپر چل رہا ہے سارا معاملہ, روح کے حساب سے ہی چل رہا ہے نا. اس وقت میں بول رہا ہوں میں کون ہوں, روح ہی تو بول رہی ہے. روح نکل کر کے چلی گئی, جسم بچا, کتنا بھی کوشش کر لینا کچھ نہیں بولے گی. روح کو مانتے ہو لیکن روح کو دیکھا کسی نے نہیں ہے. یہ ہوا یہاں پر ہے, آکسیجن یہاں پر ہے, دکھائی دے رہی ہے نہیں, لیکن سارے کے سارے مانتے تو ہو. یہ جو آپ آکسیجن لے رہے ہو, یا کہہ لو خوشبو آ رہی ہے کسی جگہ سے, خوشبو آ رہی ہے دکھائی نہیں دے رہی ہے, مانتے تو ہو. ایسے ہی کتنی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر دوں جنہیں مانتے ہو. موبائل موجود ہے, اس کے اندر رینج آ رہی ہے, کرنیں آ رہی ہیں, مانتے تو ہو لیکن دکھائی کہاں دے رہی ہے. بستر میں اندر گھس جاؤ وہاں بھی رینج آ جاتی ہے, کتنا بھی پیک کر لو اندر گھس جاتی ہے. بیت الخلاء میں جاؤ کتنے فون آپ کے وہاں بھی آ جاتے ہیں, یہ کہیں نہیں چھوڑتی. تو ہے تو لیکن دیکھی نہیں ہے. مانتے ہو ایک اللہ ہی ایسا بچا ہے کہ جس کو دیکھ کے مانو گے. ہزاروں چیز تو بغیر دیکھے مان رہے ہو, اور اللہ کو کہہ رہا ہو دیکھ کے مانیں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے, فرماتے ہیں ان کے علاقے کے اندر اب سے تقریباً 1200-1300 سال میں پہلے کی بات کر رہا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے. خبر لگتی ہے ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ سارا سسٹم خود بخود بن گیا, کوئی خدا ہے ہی نہیں, کوئی اللہ ہے ہی نہیں, کوئی پیدا کرنے والا نہیں, اور یوں بھی کہہ رہا ہے لاؤ اپنے بڑے سے بڑے مولوی مفتی کو لاؤ میں مناظرہ کروں گا. اب لوگ چلے گئے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت ایک آدمی ایسے ایسے کہہ رہا خدا کا انکار کر رہا ہے, دلائل دے دو. کہہ رہا دلیل دے دو میں مان جاؤں گا, جب دلیل نہیں ہے تو میں کیوں مانوں. آج کل کچھ لوگ جو سائنس وغیرہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں, ہم تو لاجک مانتے ہیں, لاجک مانتے ہیں, ہم تو فزکس کو مانتے ہیں, سائنٹسٹ ہو گئے ہیں, ہم تو ناسا کو مانتے ہیں, ہم تو اسرو کو مانتے ہیں. ارے ناسا سے بھی تو پوچھو, اسرو سے بھی تو پوچھو کہ کیا سارے سوالوں کے جوابات تمہارے پاس بھی ہیں. وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. جتنی جگہ کلام پاک کے اندر آیا ہے نا کن فیکون, غور کر لینا, تقریباً 8 جگہ آیا ہے. اللہ کہتا ہو جا بس وہ ہو جاتا ہے. اس والے پوائنٹ پر جب سائنس پہنچتا ہے تو یوں کہتا یہ نہیں پتا یہ کیسے ہوا ہے. یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے, انسان کی پیدائش کا مرحلہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے کیسے ہوتا ہے پیدا. اس پیدائش میں اس نطفے کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, انسان کیسے اس نطفے کے ذریعے سے سیل سے بنتا ہے, کیسے سیل مولیکیول سے بن جاتے ہیں, مولیکیول ایٹم سے بن جاتے ہیں, اور ایٹم الیکٹران پروٹون نیوٹران سے بن جاتا ہے, الیکٹران پروٹون نیوٹران کوارک سے بن جاتے ہیں, اور کوارک کے بعد سائنس کہتا ہمیں نہیں پتا یہ کہاں سے آیا. ارے اللہ کہہ رہا میں نے بنایا. امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے ٹالنے کی کوشش کری کہ ایسے لوگوں سے زیادہ منہ نہ لگو, کہ حضرت یوں کہہ رہا اور لوگوں کے ذہن بھی خراب کر رہا ہے کہ مجھے دلیل دو, جب مانوں گا خدا کو ایسے کیسے مان لوں, میں تو دماغ دار آدمی ہوں, مائنڈیڈ پرسنالٹی ہوں. ڈیٹ ٹائم فکس کر دیا گیا, فلاں ڈیٹ فلاں جگہ فلاں مقام فلاں علاقے میں مناظرہ طے. دن آ گیا, کھچا کھچ ماحول بھرا ہوا کہ آج اس بات کے اوپر مناظرہ ہوگا کہ اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. مناظرہ ہوگا. لوگ آ گئے, سب سے پہلے آیا وہ جو انکار کرتا تھا خدا کا, اور اسٹیج پہ کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہاں ہے آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ, بلاؤ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہے ہی نہیں. کافی دیر گزر گئی, لوگوں نے کہا بھئی امام صاحب کہاں چلے گئے, اتنے بڑے امام, یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. یہ تو کہے گا کہ بھاگ گئے, حالانکہ عذر ہوگا لیکن پھر بھی کہے گا بھاگ گئے. سارے لوگ دعا کر رہے ہیں اللہ انہیں بھیج دے, یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. ادھر سے امام اعظم کافی دیر کے بعد میں آ رہے ہیں, تھکے ہارے, آ کر کے بیٹھے, چلو بھی چلو مناظرہ شروع کرو. کہ حضرت پہلے یہ بتاؤ اتنی لیٹ کیوں آئے. کہ میں نہیں بتاؤں گا, تو اگر تمہیں بتاؤں گا تمہیں یقین ہی نہیں آئے گا.
کہنے لگے یقین نہیں آئے گا کہ تم اپنا مناظرہ کرو؟ کہنے حضرت پہلے اب تمہیں بولنا پڑے گا، بتانا پڑے گا کہ کیا ہوا، کیسے لیٹ آئے؟ کہنے لگے بتا تو دوں گا مگر تمہیں کسی کو یقین نہیں آئے گا، چلو میں تمہیں بول ہی دیتا ہوں۔ اصل میں بات یہ ہوئی کہ جب میں اپنے گاؤں سے اس گاؤں کے لیے چلا تو راستے میں ندی پڑتی ہے، ندی پر ناؤ ہوتی ہے، وہاں سے گزر کر کے آتا ہوں۔ اتفاق کی بات یہ ندی پر ناؤ نہیں تھی، میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا ناؤ کو نہیں پایا، میں بڑا پریشان کیسے ادھر جاؤں، ندی تو بہت زیادہ بڑی ہے، اس طریقے سے پار نہیں کر سکتا۔ اچانک ندی کے برابر میں ایک پیڑ کھڑا ہوا تھا لمبا چوڑا سا، میں نے دیکھا وہ پیڑ خود بخود کٹنے لگا، کٹ کر کے گر گیا، گر کر کے اس کے تختے بن گئے، تختے بن کر کے جڑنے لگے خود بخود، اور جڑ کر کے اس میں کیلیں ٹھک گئی، ٹھک کر کے ناؤ بن گئی، ناؤ بن کر کے وہ اڑ کر کے پانی میں چلی گئی، اور پانی میں پھر میں بیٹھ کر کے پار کر کے تب آیا ہوں، اس لیے میں لیٹ ہو گیا۔ تو وہ جو اللہ کا انکار کرتا تھا کہنے لگا امام صاحب کیوں بیوقوف بنا رہا ہو ہمارا، پاگل بنا رہا ہو ہمارا، خود بخود چر گیا، خود بخود تختے بن گئے، خود بخود جڑ گئے، خود بخود کیلیں ٹھک گئی، ناؤ بن کے اڑ کے پانی میں پہنچ گئی، کیسے تم بالا، ہمیں آپ کیا سمجھتے ہو، ہم لوجک والے ہیں، ہم عقل والے ہیں، ہم دماغ والے ہیں، تمہاری یہ بات کیسے مان لیں گے کہ بھائی میں یہی تو کہہ رہا تھا تم مانو گے نہیں، اجی مان کیسے لیں، اب وہ تھوڑا سا ٹائٹ ہو گیا، تم نے ایسی خراب بات کیسے کی ہے، اور امام صاحب جوش میں آتے ہیں اور مانے لگے، بدبخت یہ بتا بغیر کسی کے تختہ نہیں چر سکتا، بغیر کسی کے کیل نہیں ٹھک سکتی، بغیر کسی کے بنائے ناؤ نہیں بن سکتی، اتنا بڑا آسمان بغیر بنائے بن گیا، اتنی بڑی زمینیں بغیر بنائے بن گئی، تو بھی بغیر بنائے بن گیا، میں بغیر بنائے بن گیا، یہ سیارے بغیر بنائے بن گئے، اتنا بڑا چاند ستارے بنا بنائے بن گئے، یہ ساری چیزیں کس طریقے سے بن گئی، اور وہ سمجھ گیا ارے تو مناظرے کا ہی حصہ تھا، حضرت نے داؤ مارا ہے یہ تو مناظرے ہی کا حصہ تھا، لوگوں نے کہا نعرہ تکبیر، ہماری سمجھ میں آ گیا، یہ خود کہہ رہا ہے کہ بنا کاٹے چیرے تختہ نہیں چرتا، خود کہہ رہا ہے بنا کیل ٹھکے ناؤ نہیں بنتی، اور خود یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ نہ کسی نے بنایا نہ کچھ کرا، ایسے ہی بن گیا، 1 منٹ میں بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ ساری کائنات کی ہر چیز بتاتی ہیں خدا ہے، آسمان چیخ کر کہتا مجھے بنانے والا کوئی ہے، زمینیں کہتی مجھے بنانے والا کوئی ہے، یہ چاند سورج ستاروں کی فائن ٹیوننگ کہتے ہیں اسے ہم، یہ فائن ٹیوننگ بتاتی ہیں، یعنی جس طریقے سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے، دن رات کا ہونا ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ بھئی تھوڑا سا سورج آج خراب ہو گیا ہے، نکلنے میں 1 گھنٹہ لگے گا، اس کی ریپیئر جو ہے چل رہی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ایسا نظام چلا ہوا ہے، دھرتی اس کے ارد گرد گھوم رہی ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے، گیلیکسی کے ارد گرد یہ لاکھوں کروڑوں سیارے ہیں، اپنے اپنے مدار کے اندر تیر رہے ہیں، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کہ نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ ہی سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ دن رات میں آ سکتی ہے، نہ ہی رات دن میں آ سکتا ہے۔ اللہ نے کیسا نظام بنایا، اس نظام کو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے ہم گھر کا نظام بنا چلائے نہیں چلتا، گاؤں کا نظام بنا چلائے نہیں چلتا، کائنات کا نظام بنا چلائے نہیں چلتا، تو یہ سارے کا سارا نظام بنا کسی کے چلائے کیسے چل جائے گا؟ اب نوجوان کو یہ دلیل اگر یاد ہو تو جواب دے گا نہیں دے گا؟ سوال کرنے لگے یہ بتاؤ کہ خدا سے پہلے کون ہوتا ہے، خدا سے پہلے کون تھا، یہ سوالات چل رہے ہیں یوٹیوب کے مادھیم سے، اور نوجوان ہمارا پریشان ہو جاتا ہے کہ خدا سے پہلے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی سب سے پہلے خدا ہے، اگر اس سے پہلے کوئی ہو جائے گا تو وہ خدا تھوڑی رہے گا، پھر تو جو اس سے پہلے ہے وہ خدا رہے گا، پھر تم کہو گے اس سے پہلے کون تھا، اگر اس سے پہلے کوئی ہوگا تو وہ خدا ہوگا نا، سب سے پہلے جو ہوگا وہی خدا ہوگا، باقی سب اس کے بعد ہوں گے۔ کہنے لگے بات نہیں سمجھ میں آئی، بات سمجھ میں نہیں آئی، میں نے کہا میں آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے بتاؤ آپ گنتی گننا شروع کرو،
10 से गिनती लाओ नीचे की तरफ कि 10 हो गया, 10 से नीचे 9 है, 10 9 से बना है, 9 8 से बना है, 8 7 से बना है, 7 6 से बना है, 6 5 से बना है, 5 4 से बना है, 4 3 से बना है, 2 1 से बना है और 1 किससे बना है? एक को बनाने वाला कोई नहीं है। इसके नीचे गिनती नहीं आती है। शून्य और सिफर और जीरो इसको गिनती नहीं कहते। इसीलिए चंद साल ही हुए हैं और हिंदुस्तान ही के एक शख्स हैं जिन्होंने जीरो को ईजाद किया है। ये गिनतियां पहले से हैं और जीरो बाद में ऐड हो रहा है। इसीलिए एक से पहले कोई गिनती नहीं है। वो कैसे? मुझे ये बताओ, आपके पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए में से आपने 1 रुपया दे दिया, 9 बचे, 9 में से 1 और दे दिया, 8 बचे, 8 में से 1 दिया, 7 बचे, 7 में से 6 दिए, उसके बाद 5 बचे, 5 में से 1 और दे दिया, 4 बचे, 4 में से 1 और दे दिया, 3 बचे, 3 में से 1 और दे दिया, 1 बचा। अब 1 और भी मुझे दे दिया तो क्या बचा? गिनतियां खत्म हो गई। उस 1 के नीचे कोई गिनती नहीं है। आपके हाथ पर कुछ है उस 1 के बाद? आपका हाथ खाली है, उस 1 के बाद कोई नहीं बचता है। मुझे बताओ, ये सारी कायनात का बनाने वाला, ये सारी की सारी चीजों को चलाने वाला, आप कह सकते हो ये कायनात बनी है, बिग बैंग से बनी है, धरती बनी है, बिग बैंग से बनी है, उसके ऊपर जाइए सिंगुलरिटी से बनी है, सिंगल एंटिटी से बनी है, और आगे जाइए पानी से बनी है, और आगे जाइए इससे बनी है, उससे बनी है। लास्ट में जाकर के एक अल्लाह आएगा जो किसी से नहीं बना, वो खुद से है और खुद ही रहेगा, हमेशा से है, हमेशा ही रहेगा। जैसे कि 1 से पहले कोई गिनती नहीं, अल्लाह से पहले कुछ नहीं, सबसे पहले अल्लाह है। इसलिए मेरे भाइयों, इन सवालात ने आकर के यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से ऐसा दिमागों के अंदर खराबी डालना शुरू कर दी। याद रखें, इस वक्त में उलमा से राब्ता करना बेहद जरूरी है, उलमा से कनेक्टेड रहना बेहद जरूरी है। अगर आप ज्वाइंट रहेंगे, ये बातें आपको मिलती रहेंगी। ये हम खुद पढ़ाते हैं, हम ये दलाइल बाकायदा जो है देते हैं, कंटिंजेंट बाकायदा समझाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट के उसूल समझाते हैं। हर चीज की वजह है, ये कैसे बनी इसके पीछे वजह है, मैं कैसे बना इसके पीछे वजह है, और सारी वजह चल करके लास्ट में अल्लाह पर खत्म हो जाती है। अल्लाह के पीछे कुछ नहीं, अल्लाह सबसे पहले है और अल्लाह सब के बाद है। इसे कहते हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो मैं एक छोटी सी बात कहने के लिए बैठा था, बात लंबी होती चली जा रही, कंक्लूजन कर लेते हैं, खुलासा कर लेते हैं। मेरे भाइयों, इसी को आप देखें, मैंने आपके सामने आयत मुबारका पढ़ी थी, उसके अंदर अल्लाह ने अपना खुद तारुफ कराया है। अल्लाह फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। O Muhammad, peace be upon him, say to all, Allah is only one. He is eternal, absolute. He begets not, nor is he begotten, so there is no one to like him. ऐ प्यारे आका, सारी कायनात के इंसानों से कहो कि खुदा एक है, वो बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना वो किसी का बेटा है, यानी वो पैदा नहीं होता। अगर पैदा हो जाएगा तो खुदा कैसे रह जाएगा? खुदा वो है जो पैदा नहीं होता। अब आपसे कोई सवाल करता, खुदा को किसने पैदा किया? पहले ये बताओ कि ये तो समझ ले खुदा होता कौन है? खुदा पैदा नहीं होता, पैदा हो जाए तो वो खुदा नहीं रहता। नहीं समझ में आया? एक सवाल
کہ صبح کی نماز فوت نہیں کریں گے، جو چاہے کرنا پڑے انشاءاللہ۔ ایک الارم کی جگہ 2 لگا لینا، 3 لگا لینا، لیکن فجر کی نماز فوت مت کر دینا، ورنہ آپ کا یہ سارا سسٹم بنایا سارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم احفظ الحرمین الشریفین والاسلام والمسلمین وعلماء الاسلام وبیوت المسلمین والمساجد والمدارس والمراکز والخانقاہ والمجاہدین فی فلسطین وفی غازہ وفی جمیع العالم من کل بلاء الدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا۔ مستحق ہو گئے ہیں، آپ اپنی رحمت کے طفیل میں معاف فرما دیجئے، رحمت کے طفیل میں معاف فرما دیجئے۔ الہ العالمین، آپ سے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ نے ان اتنے زیادہ گناہ کرنے والوں کو کیوں معاف کر دیا۔ لا یسأل عما یفعل، آپ سے کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا کہ گناہگاروں کو معاف کیوں کر دیا ہے، بلکہ آپ ہی سب سے سوال کر سکتے ہیں۔ الہ العالمین، ہم سے اس دنیا کا انگارہ برداشت نہیں ہوتا، ایک چنگاری برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے، جہنم کے بچھو کیسے برداشت کریں گے۔ ہمیں تو آج کوئی چھوٹی موٹی چیز کاٹ لیتی ہے، کئی دن تک ہماری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ الہ العالمین، وہاں کے اتنے بڑے بڑے سانپ، وہاں کی رات پیپ خون سے بھرپور ندیاں، وہاں ایسے زقوم کے درخت، جب وہاں پر جہنمی اسے کھائے گا آتے باہر آ جائیں گی۔ الہ العالمین، ایسے سخت عذاب ہیں۔ الہ العالمین، تو ہمیں معاف ہی فرما، تو ہمیں معاف ہی فرما، تو ہمیں معاف ہی فرما۔ جتنے گناہ کیے ہیں، نمازیں چھوڑی ہے، حالانکہ نماز تو الہ العالمین آپ سے بات ہے، آپ سے ہم کلامی کا نام ہے، ہم سب سے بات کر رہے ہیں، ہم سب کو بات کرنے کے لیے فون کرتے ہیں، ہم سب سے بات کرنے کے لیے چوپالوں پر بیٹھتے ہیں، میٹنگیں لگاتے ہیں، لیکن یا اللہ، آپ کا مؤذن آواز لگاتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کا پردے سے باہر رہیں گی تو جو ٹوفی جو مٹھائی بغیر ریپر کے زمین پر گر جاتی ہے اسے کوئی اٹھا کر کے بھی نہیں کھاتا ہے، اس لیے کہ گندی ہو چکی ہے۔ ایسے ہی بے پردگی کی وجہ سے ہزاروں خبیث اور فاسق اور فاجر لوگوں کی نگاہیں مستورات پر پڑتی ہیں، اس کا عالم کیا ہوگا۔ الہ العالمین، تو ہماری ماں بہنوں کو مستورات کو معاف فرما، پردے کے اندر رہنے والا بنا۔ الہ العالمین، ہم بچوں کی تربیت سے غافل ہیں، ہم مدارس میں بالغ بچوں کو بھیجنے کو عیب سمجھتے ہیں اور اسکولوں میں بھیجنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ الہ العالمین، حالانکہ اصول یہی ہے کہ ایسے اسکولوں کا کیا فائدہ جو ایمان کو لوٹ لیں، دنیاوی تعلیم تو مل جائے لیکن ایمان نہ ملے۔ ہاں، ایسے اسکول کالج جہاں ایمان بھی ساتھ ساتھ میں دیا جاتا ہے۔ الہ العالمین، تو ہمیں ایسے اسکول، ایسے کالج، ایسے یونیورسٹی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں ہمارے بچیوں اور بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت ہو، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں ہمارے بچوں کے نمازوں کی بھی حفاظت ہو۔ الہ العالمین، آج چاروں طرف سے مسلمانوں پر یلغار ہے، انہوں نے ہمیں بے یار و مددگار سمجھ لیا ہے، وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ان کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول اور منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ باکس میں دعاؤں سے نوازیں، چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں۔